میں نے جو بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے کفر کی سزا ابدی جہنم ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں واضح کر دی ہے کہ یہ سزا اس وقت دی جائے گی جب کسی شخص نے جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دیا۔ فلاں شخص نے جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دیا ہے، حق اس پر واضح ہو گیا تھا لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس کے نہ ماننے کی وجہ اس کی ضد، اس کی ہٹ درمی اور اس کا تعصب ہے۔ اس کو میں یا آپ یا کوئی عدالت نہیں جان سکتی۔ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، یعنی ہم اس پر تو گفتگو بھی کریں گے، اس کو واضح بھی کریں گے، لوگوں کو اس سے بچنے کی تلقین بھی کریں گے، لیکن فرد کی تکفیر کرنا کہ فلاں آدمی نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کا فیصلہ اللہ اور رسول کے سوا کسی کے لیے کرنا ممکن نہیں۔ رسول بھی اس لیے کہ اس کو اللہ کی طرف سے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اب یہ لوگ ہٹ درمی پر اتر آئے ہیں اور یہ اب حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اب جان بوجھ کر حقائق کا انکار کر رہے ہیں۔ کسی گروہ کے بارے میں ہم جو فیصلہ کر سکتے ہیں وہ اس کا غیر مسلم ہونا ہے، یعنی مسلمانوں کی ایک جمعیت ہے وجود میں آ چکی، مسلمانوں کی اس جمعیت میں کون شامل ہے اور کون شامل نہیں ہے اس پر ہم حکم لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ دنیا میں اس وقت جتنے بھی لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ نان مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں۔ ان میں سے بہت سے ہیں جو شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، بہت سے ہیں جو کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ہم شرک اور کفر کو ان پر واضح کریں گے لیکن ان کی تکفیر نہیں کریں گے، ان کو غیر مسلم کہیں گے۔ ایک تو یہ بات سمجھ لیجیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ قرآن نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اللہ کے ہاں اسلام ہی دین کی حیثیت سے قبول کیا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گروہ بھی اللہ کے ہاں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہدایت یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، حق تک پہنچنے کا راستہ یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے۔ قرآن نے واضح کر دیا کہ اللہ کا دین ایک ہی ہے، یہی دین اس نے اپنے پیغمبروں کو دیا تھا، سارے پیغمبر اسی دین کو لے کر آئے، اس کا نام اسلام ہے، اس دین ہی کو خدا کے ہاں قبولیت حاصل ہے۔ چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو دین ہم نے پیغمبر تمہاری طرف وحی کیا ہے وہی ہم نے سب پیغمبروں کو دیا تھا، اور سب پیغمبروں کو یہ نصیحت کی تھی کہ اس دین کو مضبوطی سے پکڑو، اور یہ جو فرقے بن جاتے ہیں، جو بدعتیں داخل ہو جاتی ہیں، جو طرح طرح کے نظریات اس میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ اور دین کو اپنی زندگی میں قائم رکھو۔ یہ قرآن نے واضح کیا اور یہ مضمون کئی جگہ قرآن میں آیا ہے۔ تو آیت کا مطلب جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا یہ ہے کہ خدا کے ہاں کوئی دو دین نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا کے ہاں خدا کی ہدایت پانے کا ایک راستہ وہ بھی ہے جو اس وقت مثلا مسیحی اختیار کیے ہوئے ہیں، ایک راستہ وہ بھی ہے جو یہودی اختیار کیے ہوئے ہیں، ایک راستہ وہ بھی ہے جو ہندو مت کے ماننے والے اختیار کیے ہوئے ہیں یا بدھ مت کے ماننے والے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو تصور تھا کہ ایک دین اور ایک دعوت اور ایک حق دنیا کے سامنے رکھا جائے، خدا نے اسی کو اختیار کیا ہے، مختلف راستے نہیں ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ ہندوستان کے فلسفی زیادہ تر یہ مانتے ہیں کہ اصل مسئلہ بھگوان تک پہنچنا ہے، خدا تک پہنچنا ہے، خدا کی معرفت حاصل کرنا ہے، خدا کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے مختلف راستے ہو سکتے ہیں اور سب درست ہو سکتے ہیں۔ یہ بات قرآن نہیں مانتا، وہ یہ کہتا ہے خدا تک پہنچنے کا راستہ صرف وہ ہے جو خدا کے پیغمبروں نے بتایا ہے، اس راستے کا نام اسلام ہے۔ اسلام کے معنی ہے خدا کے سامنے سرفگندہ ہو جانا۔ تو یہ قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اس دعوت کے، یہ دعوت ہے نا جو قرآن نے دی ہے کہ دیکھو میرا دین صرف اسلام ہے اور اسلام کے سوا میں کوئی اور دین قبول نہیں کروں گا،
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ اس وقت اس دعوت کو قبول نہیں کیے ہوئے، کیا سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ معاملہ اس کے علم کے لحاظ سے ہوگا، یعنی سب اس دین کو سمجھنے، اس کو ماننے، اس کو اختیار کرنے کے مکلف ہیں۔ یہی واحد راستہ ہے جو اللہ نے بتا دیا ہے، لیکن اللہ نے ایک دوسرا قانون بھی بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک حجت تمام نہیں ہو جاتی اس وقت تک میں کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ یہ قانون دنیا میں بھی ہے، یہ قانون آخرت میں بھی ہے۔ اتمام حجت ضروری ہے، اس کو بیان کیا ہے، کئی جگہوں پر بیان کیا ہے، یعنی رسولوں کے باب میں بیان کیا ہے کہ یہ سلسلہ اس لیے قائم کیا گیا تاکہ کوئی خدا کے حضور میں عذر نہ پیش کر سکے۔ عہد الست کا حوالہ دیا گیا تو یہ بتایا گیا کہ اس لیے ہم نے یہ عہد لیا اور تمہارے اندر اس کو ودیت کر دیا، الہام کر دیا، تاکہ تم قیامت میں کھڑے ہو کر یہ اور یہ عذر نہ پیش کر سکو۔ تو قطع عذر ضروری ہے۔ قطع عذر جب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے ہاں یہی بتایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا۔ لیکن اگر کوئی آدمی کوئی عذر پیش کر دیتا ہے، اور وہ بہت سے آزار ہو سکتے ہیں، قرآن کی یہ آیتیں بتاتی ہیں، دعوت نہیں پہنچی، پیغام نہیں واضح ہوا، اس راستے پر آدمی چل پڑا لیکن منزل تک نہیں پہنچ سکا۔ قرآن مجید سے یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ دل میں ایمان اتر گیا لیکن اظہار کی توفیق نہیں ہو سکی۔ اس طرح کے جتنے معاملات ہیں وہ لوگوں کے احوال کے لحاظ سے دیکھے جائیں گے اور اسی کے لحاظ سے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ یہ باتیں ہیں جو میں نے لکھی بھی ہیں، کہی بھی ہیں۔ ان میں اگر کوئی سوال پیدا ہوتا تو ضرور بتائیے، اور آپ کے سوال کا کوئی حصہ رہ گیا ہو تو آج راہ کرم پھر پوچھ لیجیے۔